پی ٹی آئی کمیٹی نے بانی سمیت چند ارکان کا نام لے کر رہائی کا مطالبہ کیا۔ ناموں کی لمبی فہرست ہے، ہم نے این آر او کا نام نہیں دیا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ مان لیتی تو پھر یہ کوئی مطالبہ نہ کرتے۔ مطالبات کی آڑ میں تحریک انصاف کا متن کچھ اور ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ۔ پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھتی تو بات کرتے۔ پی ٹی آئی نے ہم پر تھوپ دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے تھے۔ تحریک انصاف کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، کارکنان کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے رہائی کے لیے نام دیے تھے۔ حامد رضا نے تصدیق کر دی۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام رہنماؤں کی رہائی کی بات کی، لیکن کہا ریلیف کی بنیاد پر رہائی نہیں چاہتے۔ مطالبہ کیا جن ارکان کی ضمانت ہو چکی انہیں رہا کیا جائے، روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ حکومت مطالبات نہیں مانتی تو ظاہر ہے احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں، حکومت نے بند کیے۔ 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا، اب ڈیل نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، جوڈیشل کمیشن بننے سے سچ سامنے آ جاتا اور حکومت ایک دن نہ چل سکتی۔ حکومت چاہ رہی ہے تحریک انصاف کو انصاف ملے، نہ بانی کو۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا۔ تحریری ڈاکیومنٹ اسپیکر کے حوالے۔ ذرائع کا کہنا ہے، حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن کا انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت نے پی ٹی آئی سے لاپتہ افراد کی فہرست مانگ لی۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کی قانونی طور پر عدالتوں سے ضمانت یا رہائی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا حکومت جواب پبلک نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی واپس آئے گی تو جواب کمیٹی میں پیش ہوگا۔ سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں ملاقات۔ صحافی نے پوچھا، کیا تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں؟ ایاز صادق نے جواب دیا، مذاکرات کی بحالی کا اپوزیشن اور حکومت کے اتحادی ہی بتا سکتے ہیں۔ میں 3 میں ہوں نہ 13 میں۔ بطور اسپیکر میری ذمہ داری ہے کہ ہر رکن سے اچھا تعلق رکھوں۔ یہاں مذاکرات نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کی وہ اپنی سمجھ کے مطابق کہی۔ نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی ارب پتی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، ٹرمپ اور موجودہ پاکستانی قیادت کی سوچ یکساں۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانیوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا مستقبل تابناک ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وفد نے کان کنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی۔ ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں، مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں کی۔ یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی۔ ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ روانہ. سابق وزیر خارجہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے. صدر مملکت نے دستخط کر دیے. متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 قانون بن گیا. صحافیوں کا ملک گیر احتجاج جاری. اسلام آباد میں مظاہرے سے خطاب میں پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے کہا صدر مملکت کے دستخط سے شہید بھٹو اور بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی. پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. سرکاری تقریبات میں سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج کریں گے. پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے. سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا ہر پلیٹ فارم پر متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا. سب سے زیادہ فیک نیوز سیاستدان پھیلاتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے ایوان میں جھوٹ بولنے والوں کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کریں. پیکا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت. وزارت دفاع کے وکیل نے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے یہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جانا ہے, ابھی جائزہ لینا مناسب نہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. آئینی بینچ کے 6 ججوں نے ٹرائل کا ریکارڈ وکیل کو واپس کر دیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور کہا 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا. کیا یہ ممکن نہیں تمام ریکارڈ پبلک کر دیا جائے؟ ملزمان کے کارنامے بے نقاب ہونے چاہیے. عدالت کی بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کو کل تیاری کے ساتھ آنے. خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت. نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان راجہ ناصر محفوظ, نوید عمر ستی اور سعد سراج کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی. ایک اور گواہ خرم علی جاوید کا بیان قلم بند. اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں عمر ایوب, شبلی فراز, کنول شوزر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی. سماعت 10 فروری تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی بریت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی وکیل کو مزید معاونت کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا. سزا کے خلاف اپیلیں واپس کر دیں. کہا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کی جائیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان آج ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق ٹیم میں فخر زمان کی واپسی ہوگی. امام الحق حصہ نہیں ہوں گے. دوسرے اسپنر کے طور پر عثمان خان کو شامل کیا جائے گا. خوشدل شاہ بھی موجود ہوں گے. 15 رکنی اسکواڈ میں کپتان محمد رضوان, بابر اعظم, سعود شکیل, کامران غلام, سلمان علی آغا اور طیب طاہر شامل ہوں گے. عامر جمال, ابرار احمد, شاہین شاہ آفریدی, حارث رؤوف, نسیم شاہ اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. ملتان ایئرپورٹ پر مسافر کے سامان سے 7,500 غیر ملکی موبائل سم کارڈز برآمد. ایف آئی اے امیگریشن نے برطانیہ سے آنے والے مسافر زہیب کو گرفتار کر لیا. قانونی کارروائی کے لیے ملزم کو ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سرکل کے حوالے کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی رنگ روڈ کا دورہ. منصوبے کا دائرہ بڑھانے, دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. مریم نواز نے رنگ روڈ منصوبے کا فضائی جائزہ بھی لیا. کہا 38 کلومیٹر سے زائد رنگ روڈ منصوبے سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا. معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا. تکمیل کے لیے فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سرینا چوک انٹرچینج کا دورہ. 4 فروری کو 2 انڈر پاسز کے افتتاح کا اعلان کر دیا. رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت.
میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی. کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے. وزیر اعظم اور ان کے وزراء کراچی کا ہاتھ تھامیں. اس شہر کے لیے خزانے کھولیں. جو ٹیکس یہاں سے جاتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے. ہم سڑکیں بنا رہے ہیں. 11 بجے تنقید کرنے والوں کے ٹاؤن میں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. اربوں روپے لیے جا رہے ہیں. نارتھ کراچی میں ننھے سارم کے قتل کی تفتیش میں تاخیر. فورنزک لیب نے مزید وقت مانگ لیا. موقف اپنایا. لاش پانی میں رہنے کے باعث ڈی این اے خراب ہو گئے. کوشش ہے کپڑوں سے کوئی ڈی این اے مل جائے. پولیس کا کہنا ہے بچے کے معلم کے گھر سے کچھ ادویات اور موبائل سے نازیبا ویڈیوز ملی ہیں. ویڈیوز معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی تھی. پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا واپس امریکہ جانے سے انکار. ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی. طیارے میں سوار نہ ہوئی. پرواز 36 منٹ تاخیر سے روانہ. امریکی قونصل خانے کی ٹیم کی ایئرپورٹ آمد. خاتون کو منانے کی کوشش ناکام. کہاں خاتون نہ جانا چاہیں تو زبردستی نہیں کر سکتے. 33 سالہ خاتون کو 19 سال کے نوجوان سے سوشل میڈیا پر محبت ہوئی. 2 بچوں کی ماں 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی. فلسطینیوں کی غزہ واپسی پر جذباتی مناظر. شمالی غزہ پہنچنے والے اپنے پیاروں سے مل کر رو پڑے. 1.5 سال بعد جڑواں بھائی ملے تو سجدہ شکر ادا کیا. 15 ماہ بعد ماں نے بیٹی اور نواسی کو دیکھا تو رو پڑی. صہیونی فورسز نے شمالی غزہ واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. بے گھر فلسطینیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ. متعدد افراد زخمی. اسرائیل نے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کو غزہ میں آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا. سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. امریکہ نے اسرائیلی فیصلے کی حمایت کر دی. پاکستان کی مخالفت. مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا پناہ گزینوں کے ادارے بند کرنے سے جنگ بندی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اونروا لاکھوں فلسطینی مہاجرین کے لیے امید کی کرن ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش میں کمبھ میلے میں بھگدڑ مچ گئی. 40 افراد ہلاک. متعدد زخمی. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھیڑ نے رکاوٹیں توڑ کر اچانک آگے بڑھنے کی کوشش کی. دم گھٹنے سے کچھ خواتین بے ہوش ہو کر گر پڑی جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ. پویلین وی آئی پی باکس اور گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. اپ گریڈیشن کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا کرسیوں کی تنصیب چند روز میں مکمل ہو جائے گی. طویل عرصے بعد پاکستان میں آئی سی سی کا ایونٹ ہوگا. میگا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. پاکستان میں کرکٹ فینس کا جوش عروج پر. چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس آتے ہی چھو منتر. کراچی میں پاک نیوزی لینڈ میچ کے ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروخت. پنڈی میں پاک بنگلہ دیش مقابلے کے بھی تمام ٹکٹس فروخت. انگلینڈ اور آسٹریلیا کا لاہور میں شیڈیول ہائی وولٹیج مقابلہ بھی سولڈ آؤٹ. پی سی بی نے بتایا پہلے مرحلے میں 30% ٹکٹس فروخت کے لیے پیش کیے گئے. دوسرے مرحلے میں فزیکل ٹکٹس 3 فروری سے دستیاب ہوں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی میں پاک نیوزی لینڈ میچ سے ہوگا. چین میں نئے قمری سال کا شاندار جشن سے استقبال. ثقافتی رقص اور پرفارمنس نے شو کو 4 چاند لگا دیے. مزاحیہ خاکے سنسنی خیز کرتب اور جدید ٹیکنالوجی کا دلچسپ مظاہرہ کیا گیا. فنکاروں نے ایسا رنگ جمایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. اس سال کو سام کا سال قرار دیا گیا ہے.